اگلا عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے اجماع کی پیروی کرتے ہیں اور شذوذ اور اختلاف و فرقہ بازی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اجماع کی پیروی ایک نصب العین ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں عقائد کے اندر، اور ہر جگہ پر اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے، دین کے سورسز میں بھی زیر بحث آتا ہے یہ۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی عقیدے کا حصہ ہے کہ شذوذ اور اختلاف اور جو مختلف نئے نئے رجحانات آ رہے ہوتے ہیں دین کی تفہیم میں، ان سے ہم نے بچنا ہے، اور جو ایک اجماعی متفقہ نقطہ نظر ہے امت کے علماء کا، ان کی اجتماعی بصیرت ہے، اس کو فالو کرنا ہے؟ اس سے مجھے اختلاف ہے۔ دین کے معاملے میں غور و خوض کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو علم منتقل ہوا ہے وہ احادیث میں ہے، اس کو بھی اس امت کے جلیل القدر محدثین نے بہت دقت نظر کے ساتھ ترتیب دیا ہے، اس کی تدوین کی ہے اور آگے منتقل کیا ہے۔ اس علم سے براہ راست استفادے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر کوئی چیز سمجھی گئی ہے ضرور اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر سب لوگ ایک ہی طرح سے سمجھتے رہے ہیں تو بڑی غیر معمولی بات ہے، ضرور اس کی مراجعت کرنی چاہیے، اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے، لیکن علم کا دروازہ، غور و فکر کا دروازہ، تفاحص کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات کہ میں آپ کسی موقع پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں آیت کی تعویل میں یا فلاں روایت کو سمجھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا وہ اس کا درست مفہوم نہیں ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم ضرور اس غلطی کی جانب لوگوں کو متوجہ کریں، اگر جس پہ اجماع ہوا ہو، جو بھی ہوا میں نے طرز کیا کہ سب لوگوں نے بھی اگر کوئی بات سمجھی ہے تو یہ اپنی جگہ بڑی قابل لحاظ بات ہے، لیکن اگر وہ کسی کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو پھر علم کیسے آگے بڑھے گا اگر وہ اس کو بیان نہیں کرے گا؟ یعنی دنیا میں اجماع تو بے شمار چیزوں پر ہو جاتا ہے، یہ انسانی عمل ہے۔ کسی چیز کے فہم کے معاملے میں کسی ایک دور میں لوگ متنبع نہیں ہوتے، یا معاملہ اتنا سنگین نہیں ہوتا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عوامل موجود نہیں ہوتے جو متوجہ کریں، تو آپ اس پہ غور کرتے رہیں گے۔ دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں ایسی کوئی پابندی قبول نہیں کی جا سکتی۔ دین بھی علم ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، پیغمبر کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، اس پر مسلسل غور و خوض ہوگا۔ مسلمانوں میں علماء پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے علماء، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علماء کے درجات ہیں۔ بہت سے علماء اسی لیے ہوتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کی دین کے مسلمات کی طرف رہنمائی کرتے رہیں۔ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم دیتے ہیں اور آگے بہت سے اچھے طالب علم ان سے تعلیم حاصل کر کے علماء بنتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو موجود چیزوں میں تحقیق کرتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے نئے نئے پہلوؤں کی طرف اشارے کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو علم میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری تاریخ میں بڑے غیر معمولی لوگ ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس بات کا ایک محل ہے جو کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر آپ معاشرے کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں، یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں نا جو شخصی معاملات سے متعلق ہے، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ معاشرہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ کسی حدیث کا مفہوم طے کرنا ہے، اس پر کام ہوگا، تفسیریں لکھی جائیں گی، لوگوں کو پڑھایا جائے گا، اس کی تعلیم دی جائے گی، اس پر گفتگو ہوگی، اس پر اچھے مقالات لکھے جائیں گے، اس پر یونیورسٹیوں میں تحقیق ہوتی رہے گی، اس کا دروازہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی اجتماعی معاملہ ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے دین کی کہ جس کا تعلق پوری جماعت سے ہے، جس کا تعلق کمیونٹی سے ہے، جس کا تعلق مسلمانوں کی کسی پوری ریاست سے ہے، جیسے کہ اب ہمارے ہاں 50-55 ریاستیں موجود ہیں، ان میں ظاہر ہے بعض فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور وہ مذہبی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے کہ اکثریت کی رائے کی پیروی کی جائے۔ اور اگر کسی بات پر اجماع ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کو سب کے سب مان رہے ہیں، تو مجھے حق ہے کہ میں اگر اس کو غلط کہتا ہوں تو میں تنقید کروں، بتاؤں کہ اس میں کیا غلطی ہے، فیصلہ اسی بنیاد پہ ہونا چاہیے جس پہ لوگوں کا اتفاق ہے۔ تو یہ بات اس دائرے میں بالکل ٹھیک ہے، یعنی اجماع اور اجماع کی پیروی، اس اجماع کی، یعنی دیکھیے پھر میں یہاں واضح کر دوں، ایک اجماع ہوتا ہے جو تاریخ کو منتقل کرتا ہے، جی وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، وہ سیکولر چیز ہے بالکل، اس میں تو اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی اگر ساری دنیا کہتی ہے کہ لندن ایک شہر ہے تو اس سے کیسے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ کوئی دینی چیز اصلاً نہیں ہے۔ البتہ دین کی چیزیں بھی اس طریقے سے ہم تک منتقل ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کسی آیت کو سمجھنے میں، کسی حکم کو سمجھنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کو سمجھنے میں،
کسی روایت کو سمجھنے میں ایک رائے قائم کی گئی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا ہے۔ تو جب کبھی آپ کو اجتماعی فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہاں یہ دونوں اصول بالکل درست ہے کہ جمہور کی رائے دیکھی جائے گی، اور اگر اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، اسی پر فیصلہ کیا جائے گا، اسی فیصلے کو نافذ ہونا چاہیے، اگرچہ میں آپ اس سے ہزار اختلاف رکھتے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اختلاف سلیقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بیان کریں، لیکن کبھی اس بات پر اصرار نہ کریں کہ اس رائے کے خلاف کوئی قانون سازی کی جائے۔ اس طرح کے مواقع خود میری اپنی زندگی میں آئے ہیں جس میں یہ معلوم ہوا کہ ریاست، حکومت یا عدالتوں میں بعض لوگ ہمارے نقطہ نظر کو زیادہ درست سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ان کو یہی کہا کہ نہیں، فیصلہ اس رائے کی بنیاد پر ہونا چاہیے جو جمہور کی رائے ہے یا جس پر اجماع ہے۔ البتہ اگر پارلیمنٹ کسی موقع پہ قانون سازی کرنے بیٹھی ہے تو وہ اصل میں پوری قوم کی نمائندہ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ نئی آراء کو بھی سنے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کو بھی جانیں، وہ اگر کوئی فیصلہ کرے گی تو یہ ایک نیا اجماع ہو جائے گا۔ تو یہ تو بالکل درست ہے، لیکن عام حالات میں یہی کرنا چاہیے کہ لوگوں کا کس چیز پہ اتفاق ہے، لوگوں کی رائے کو بدلنے کا حق مجھے بھی ہے۔ اگر آپ اجماع کو دین بنا دیں گے تو یہ دین میں ایک بدعت کو داخل کرنا ہوگا، اور اگر آپ اس کا پابند لوگوں کو کر دیں گے تو دین پر غور و خوض کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ علم کو مکفل کر دینا ہے، علم کو زندہ میں ڈال دینا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ علم زندہ رہے گا، چیزوں کی تعبیر بھی ہوتی رہے گی، جو کچھ پہلے مانا گیا ہے، سارے لوگوں نے مانا ہے، اس پر بھی غور و خوض کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ نئی آراء سامنے آئیں گی، ان کا تجزیہ ہوگا، ان کی تحلیل ہوگی، اس کی بنیاد پر لوگوں کی کوئی تذلیل تفسیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علمی تنقید البتہ ہر چیز پہ کی جا سکتی ہے، فیصلہ کرتے وقت جمہور یا اجماع یہی دو چیزیں ہوں گی۔ یعنی اس وقت لوگ بڑی تعداد میں، زیادہ تعداد میں کس چیز کو درست سمجھتے ہیں وہ میرے نزدیک غلط ہو سکتی ہے، مجھے اسے غلط کہنے کا حق ہے، لیکن فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ فصل نزاعات کا طریقہ ہے، یہ حق و باطل کے فیصلے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس میں غلطی کیا ہوئی ہے، جیسے آپ نے اس کو اٹھا کے عقیدہ بنایا، یا اسی طریقے سے قانون سازی میں ایک ماخذ کی حیثیت دے دی، بلکہ بات یہاں تک پہنچا دی کہ اصل کی حیثیت اسی کو حاصل ہے، تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہوئی، اور یہی خرابی ہے جو ہمارے ہاں علم کے زوال کا باعث بن گئی ہے۔ علم ترقی کرتا ہے جب لوگ کسی چیز پر غور کرتے ہیں اور پہلے سے مانی ہوئی کسی چیز کو چیلنج کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں جگہ غلطی ہو رہی ہے۔ یہی چیز اصل میں ترقی کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے دین میں کسی ترقی کی گنجائش نہیں ہے، وہ پیغمبر پر ختم ہو گیا، لیکن دین کا علم وہ ایک انسانی کام ہے، اس میں نظر ثانی بھی ہوگی، اس میں ارتقاء بھی ہوگا، اس میں آراء میں تبدیلی بھی آئے گی، اس میں چیزوں پہ غور و خوض بھی کیا جائے گا۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی جہاں تک حق و باطل کا تعلق ہے، اس میں ساری دنیا ایک بات کہہ رہی ہو، آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ کے اس کو غلط کہنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن فیصلہ جب کیا جائے گا تو فیصلہ اجماع سے ہوگا، جمہور کی رائے سے ہوگا۔ جب وہ فیصلہ ہو جائے تو اس کو ماننا آپ پر بھی لازم ہے، مجھ پر بھی لازم ہے، ماننا لازم ہے۔ میں نے ابھی اس کی مثالیں دی ہیں کہ ہزار اختلاف ہو مجھے کہ رویت حلال کمیٹی نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، یا صحیح اصول پر نہیں کیا، یا سرے سے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ سائنسدانوں کو کر دینا چاہیے، یہ اختلافات ہیں۔ یہ ہزار اختلاف بھی ہوں، جب تک وہ کمیٹی قائم ہے اور حکومت کا نظم اس کو قائم کیے ہوئے ہے، مجھے بھی اسی فیصلے کی پیروی کرنے، عملاً میں اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہایت شاندار توازن ہے جو ہمارے دین میں قائم کیا گیا ہے کہ ہم کسی چیز سے اختلاف کا حق رکھتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ میں جمعے کے بارے میں بار بار توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اس کے اصول قاعدے کیا ہیں، جمعے کا اہتمام کہاں ہونا چاہیے، یہ حکومت سے متعلق ایک نماز ہے، یہ سب باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن جب مسلمان کسی جگہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو جمعہ پڑھنا ہے، اختلاف کے باوجود یہی رائے رکھتا ہوں کہ ہم ان کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھیں گے۔ تو اجتماعی معاملات میں یہی اصول ہے کہ اختلاف کیا جائے گا، عملاً انحراف نہیں کیا جا سکتا، عملاً لوگوں نے جو رائے قائم کر لی ہے اس کی پابندی ہوگی۔ انہوں نے محلے کی مسجد کا ایک شخص کو امام مقرر کر دیا، مجھے اس سے اختلاف ہے، اس کے باوجود میں نماز اس کے پیچھے پڑھوں گا اور کوئی فتنہ اور فساد پیدا نہیں کروں گا، اپنی رائے مناسب طریقے سے حکمت کے ساتھ بیان کرتا رہوں گا۔ جمعے کا اعلان ہو گیا،
جمعے کے ممبر پر جو شخص آ گیا ہے اس کا خطبہ سنوں گا، اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس معاملے میں کوئی تفریق پیدا کرنے کی صحیح نہیں کی جائے گی، فرقہ بندی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ عیدین کے معاملے میں یہ فیصلہ نظم اجتماعی کو کرنا ہے، جب اس کا اہتمام ہو جائے گا، مجھے ہزار اختلاف ہوں، میں عید کی تقریب میں شامل ہوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں اسی طریقے سے تمام مراسم انجام دوں گا جس کا فیصلہ لوگوں نے کر دیا ہے۔ یہی حج میں ہوگا، یہی جہاد میں ہوگا۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کی جماعت سے متعلق ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں اس کا پابند کر دیا ہے۔ تاہم یہ سب کچھ کسی حق کو باطل اور کسی باطل کو حق نہیں بناتا۔ حق و باطل کا تعلق استدلال سے ہے، دلیل سے ہے، وہ سلسلہ الگ سے پیرالل متوازی طور پر جاری رہے۔